علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما داء بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من اليوم إلی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اوصیکم وبنفسی تقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سرمایہ نجات ہے اور سرمایہ حیات ہے۔ تقوی الہی کی بنا پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور تقوی الہی اختیار رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے بندگان خدا، میں تم سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ تقوی جو ہے ایک ایسا حق ہے اللہ کا جو تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک حق ہمارے اوپر ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم تقوی الہی کو اختیار کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی وصیت کرتے ہوئے بندگان خدا سے فرمایا کہ تقوی الہی کی تم سب کو وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی جو ہے یہ ایک حق ہے پروردگار عالم کا تمہارے اوپر، اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم زندگی میں بچ کر چلنا چاہتے ہیں، ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، ہم زحمتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم زندگی میں دیکھ بھال کر قدم رکھتے ہیں۔ یہی دیکھ بھال آپ کو دین کے بارے میں بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے کو ہی تقوی الہی کہتے ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ہم خدا کے لیے کام کریں تو وہی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے ہی خلق کیا ہے۔ عبادتیں ہر طرح کی ہیں، بہت سی عبادت جو روزانہ 5 وقت ہے یہ نماز ہے، بہت سی عبادت جو سال میں 1 مہینہ ہے وہ روزہ ہے، جو زندگی میں ایک بار ہے وہ حج ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کا خیال رکھنا، یہ بھی عبادت الہی شمار کیا گیا۔
گھر میں اخلاق اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، معاشرے میں اخلاق اچھا ہو، یہ بھی عبادت الہی قرار دیا گیا ہے۔ ہم اپنے ہر کام کو اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ عبادت الہی ہوگا۔ جو کچھ بھی ہم خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے کریں وہ عبادت ہوگا، اور اگر خدا کے لیے ہی نہ کریں تو نماز بھی پڑھ لیں تو عبادت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہر عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت ہوتی ہے۔ یہ نیت دل میں اگرچہ کافی ہے لیکن زبان سے بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ احساس ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں اس پہ باقی رہنا چاہیے، اس پہ ثابت رہنا چاہیے۔ تو یہ عبادت الہی جو تقوی الہی کے ساتھ ہوتی ہے وہ قابل قبول ہے، اور اس کی بہترین جزا پروردگار عالم دینے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں تو خدا اسے قبول کرے گا اور اس کی بہترین جزا دے گا۔ ایسی جزا کوئی بندگان خدا نہیں دے سکتا، ایسی جزا کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی بھی مخلوق اس طریقے کی جزا ہمیں نہیں دے سکتی جیسی جزا پروردگار عالم دینے والا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارے ہر حرکات و سکنات اور مصلحتوں سے کا جاننے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا اور مناجات کرتے رہنا چاہیے، اپنے زندگی کے ہر معاملے کو خدا کی بارگاہ میں رکھنا چاہیے۔ خدا سنتا ہے اور بہترین طریقے سے سنتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہم سے بہتر وہ سنتا ہے۔ پروردگار عالم ان لوگوں کی زیادہ سنتا ہے جو اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز شب جو انسان رات کی تاریکی میں پڑھتا ہے، جہاں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کر اس کی عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ نماز شب پڑھنے والوں پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ نے جب آدم کو خلیفہ بنانا چاہا تھا تو اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد اور خونریزی برپا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سجدے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت پروردگار اپنے ملائکوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو میرے لیے اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، میرے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ اور جس وقت بندہ سجدہ کرتا ہے اس وقت شیطان چیخ مارتا ہے اور چلاتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کے انکار کی وجہ سے ہمیں سزا دی گئی اور جہنم سے نکالا گیا، اور یہ بندگان خدا ہیں جو پروردگار کا سجدہ بجا لا رہے ہیں۔ سجدہ بہترین عبادت ہے، نماز میں سب سے افضل ترین جو ذکر ہے، جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ جس وقت وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اس پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو بندہ کبھی بھی سر جو ہے سجدے سے اٹھائے گا ہی نہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہم حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، اور سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ نے آدم کے لیے سجدہ ہی کروایا تھا۔
اور اسی سجدے سے جو ہے شیطان نے انکار کیا تھا، اور اسی سجدے کے انکار کی وجہ سے اسے جو ہے نکال دیا تھا، جب کہ وہ ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا، عبادت الہی بجا لاتا تھا، لیکن ایک حکم خدا کی نافرمانی نے اسے جہنم اس کا بنا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خوف خدا اور تقوی الہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی نافرمانی کو ہم چھوٹی اور بڑی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم چھوٹی سمجھ رہے ہیں پروردگار اسی کو اہمیت دے رہا ہو، اور جس کو ہم بڑی سوچ کے نہیں کر رہے ہیں اس میں بھی نافرمانی ہے۔ نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عمل سے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے عمل سے جو ہے بڑی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں، لہذا خدا کے لیے کوئی بھی عمل کو چھوٹا اور حقیر مت سمجھیں، اس لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ جو قبول کرتا ہے تو وہ نیت دیکھتا ہے اور جذبہ دیکھتا ہے اور حوصلہ دیکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے کام کر رہا ہے، کس جذبے سے کام کر رہا ہے۔ اس کے یہاں بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، اس کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اس کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، جذبہ ایمانی دیکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو چھوٹا اور بڑا نہ سمجھے۔ تو ہمیں ہر لمحہ یاد خدا رکھنی چاہیے اور ذکر خدا رکھنا چاہیے، ہر لمحہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ تسبیحات اربع اس کا بڑا ثواب ہے۔ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے، اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اسے روزانہ کم از کم 30 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ تسبیحات اربع ہے، نماز میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ استغفار ہے، ہمیں ہر لمحہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو عمدن اور سہواً اور خطاً ہو جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ تو ہم جان کر بجا لاتے ہیں ہاں یہ گناہ ہے، لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم کرتے وقت سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر لمحہ استغفار کا سہارا لینا چاہیے تاکہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ایسی ہیں کہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھنے پہ معمول ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہ کو نہ لکھو، اس لیے کہ میرا بندہ جو ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بھول گیا ہے، اب اس نے جو غلطی کی ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کے بدلے ایک ہی گناہ لکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی موقع دیتا ہے کہ انسان کو یاد آ جائے، پشیمان ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے تاکہ وہ معاملہ لکھا ہی نہ جائے۔ ایک معاملہ وہ ہے کہ لکھ کر مٹایا جائے، اور ایک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ لکھا ہی نہ جائے۔ تو پروردگار کتنا مہربان ہے کہ ہم جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی معافی تلافی اور استغفار نہیں کرتے، لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب نیک کام کرتے ہیں تو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد
ہم استغفار کر لیں تو وہ گناہ لکھے بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو پروردگار جو اتنا مہربان ہے اپنے بندگان خدا پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی راہ پہ چلیں، اس کی رضا پہ چلیں، اس کی خوشنودی کے لیے کام کریں، اس لیے کہ اگر اس کے لیے کام کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ہوگی اور ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ جو خدا کے لیے کام کریں گے اور خدا اگر اس سے میں ہمیں برکت دے گا تو یہ برکت واقعاً برکت ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پروردگار برکت دے دیتا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کتنا کم کھانا تھا، لیکن جب رسول اللہ نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے تو وہی کھانا برکت والا ہو گیا ہے کہ 40 قوم اور قبیلے والوں نے کھایا اور پیٹ بھر بھر کے کھایا، لیکن کھانا ویسے کہ ویسا ہی رہا۔ تو اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ برکت دیتا ہے، اور اللہ جب برکت دیتا ہے تو اس میں واقعاً برکت ہوتی ہے، اس میں رحمت بھی ہوتی ہے، اس میں شفا یابی بھی ہوتی ہے، اس میں صحت یابی بھی ہوتی ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی نماز کو وقت پر بجا لائیں۔ یہ وقت پر بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے کہ وہ تمہیں کس وقت اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت آمادہ ہو جانا چاہیے، ولو جلد ہی ہم نماز کو پڑھ لیں، لیکن ہمیں اس وقت پر نماز پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا وقت سب سے اچھا ہے۔ تو یہ جو نماز کے اوقات رکھے گئے ہیں اس کی مصلحت ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور وہ مصلحت یہ بھی ہے کہ جس وقت شیطان نے نافرمانی کی تو اس وقت بھی ایک نماز رکھی ہے تاکہ تم شیطان کے راہ پہ نہ چل سکو، تم نافرمانی سے بچ سکو۔ جس وقت جناب آدم و حوا سے ترک اولا ہوا اس وقت ایک نماز کا وقت رکھا ہے تاکہ تم متوجہ رہو، اور جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر آدم اور حوا نے توبہ کی ہے اس وقت بھی ایک نماز رکھی ہے۔ یہ وہ سارے اوقات ہیں تاکہ تمہیں آمادہ کرنا چاہا ہے یاد خدا سے، ذکر خدا سے اور گناہوں سے بچانے کے لیے کہ ان اوقات کا تمہیں خیال رکھنا ہے کہ اسی اوقات میں شیطان نے بہکایا تھا، اسی اوقات میں جو ہے ترک اولا ہوا تھا، اسی اوقات میں توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو وقت نماز کا رکھا ہے اس کو وقت پہ ادا کریں۔ اگر وقت پر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز بھی نماز پڑھنے والے کو دعا دیتی ہے۔ نماز اگر نماز پڑھنے والے کو دعا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً یہ نماز ہماری قابل قبول ہو گئی ہے، اور اگر نماز ہی نماز پڑھنے والے کو بد دعا دے دے تو پھر ہماری نماز پڑھنے سے کیا فائدہ رہ جائے گا۔ ہم تو مطمئن ہوں گے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، 6 بجے ظہر کی نماز اگر ہم نے پڑھی ہے تو ہم تو مطمئن ہے کہ نماز پڑھ لیا، لیکن نماز خود ہمارے لیے بد دعا کرے گی کہ جس طریقے سے تو نے ہمیں عزت نہیں دی ہے خدا تمہیں عزت نہ دے۔ تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ نماز کی دعا قبول ہوگی یا نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز ادا کریں، اگرچہ ہم 10 ہی منٹ میں اسے ادا کریں، چاہے سنت اور مستحبات چھوڑ دیں، تلاوت قرآن چھوڑ دیں، تعقیبات چھوڑ دیں، لیکن وقت پر نماز پڑھنا چاہیے۔ اس لیے یہی اوقات بہترین اوقات ہیں جن اوقات میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے نماز رکھی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو عبادت الہی بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے اعمال قلیلہ کو پروردگار قبول فرمائے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ ووسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجازبها سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہمیں تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دنیا میں امن و امان کے لیے دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور خاص طور سے محبان اہل بیت کے لیے، عزاداران امام کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اور یوں بھی ہمیں جب بھی دعا مانگے تو اس میں تمام مومنین کو شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم دوسرے مومنین کو دعاؤں میں شامل کریں گے تو پروردگار عالم ہمارے لیے خود جو ہے راہ کو ہموار کر دے گا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہی راستہ تھا، اور بندگان خدا کا بھی یہی راستہ ہے۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ جب وہ دعا کرتی تھیں تو پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھیں، تو امام نے پوچھا مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں کی؟ تو فرمایا تھا کہ جب ہم پڑوسیوں کے لیے دعا کریں گے تو پروردگار خود ہمارے لیے راہ کو ہموار کر دے گا۔ اور نماز شب میں 40 مومنین کے لیے نام لینا یہ بتلاتا ہے کہ دعا میں تمام مومنوں کو شامل حال رکھنا چاہیے۔ اس سے جو ہے محبت بھی بڑھتی ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے، جذبہ ایمانی میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کی نگاہ میں اس بندے کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے کہ جو بندگان خدا کے لیے جو ہے جذبہ رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، اور اس کی نجات اور اس کی کامیابی اور اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، تو پروردگار اس بندے کو خود جو ہے تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ ابھی دنیا میں ہر طرف جو ہے بے چینیاں ہیں، جنگ و جدال ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم سب ان تمام مشکلات سے محفوظ ہیں۔ دعائے جوشن صغیر میں یہ سب جملے آئے ہیں۔ دعائے جوشن صغیر اگر پڑھا جائے ترجمہ تو اس میں یہ تمام جملے آئے ہیں۔ انسان ان جملوں کو اگر ادا کرتا ہے تو اسے ایک سکون بھی میسر ہوتا ہے، اور ایک شکر بھی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے کہ جہاں دنیا بھر میں امن و امان نہیں ہے، اختلافات ہیں، فسادات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہیں ہم لوگ جو ہے سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے بندگان خدا ہیں جو قید خانوں کی زندگی میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو جنگ و جدال میں ہیں، اور ہم سب جو ہے سکون و اطمینان سے۔ کبھی موقع ملے تو دعائے جوشن صغیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو لطف بھی آئے گا، اور شکر کا
سجدہ بھی ادا کریں گے کہ واقعاً پروردگار نے ہمیں امن و امان میں رکھا ہے، خوشحالی میں رکھا ہے، رحمتوں برکتوں میں رکھا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جو ان تمام مشکلات سے ہیں، چاہے وہ فلسطین والے ہوں، چاہے کشمیر والے ہوں، چاہے یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے، یمن سعودی کی چل رہی ہے، ہر طرف جو ہے ابھی ایران میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ لہذا ہم سب کو اپنی دعاؤں میں خاص طور سے مومنین کے لیے دعا کرنا چاہیے، امام کے چاہنے والوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ جہاں جہاں ہوں یہ خوشحال رہیں، حفاظت سے رہیں، کامیاب رہیں، صحت یاب رہیں، ان کے روزی روزگار میں پروردگار برکت میسر کرتا رہے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت محمد۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما، در اہل بیت پہ وابستگی و پیوستگی قائم فرما، ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی